بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي ذر غفاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنان المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواہ النسائی. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی سمے گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معزز حاضرین جمعہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک دوسرے سے لوگ بھاگیں گے، ایک دوسرے سے لوگ ایسا بھاگیں گے جس کو قرآن نے باقاعدہ نقشہ کھینچا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. گویا کہ یہ بھاگنا ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کو بلا نہ لے، کوئی کسی کو پکڑ نہ لے، کوئی کسی سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، گفتگو اور بات چیت تک نہیں کرے گا. اور اسی درمیان میں یہ معاملہ بھی درپیش آئے گا کہ اللہ رب العالمین بھی بعض قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن سے گفتگو نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا. گفتگو کرنا اور بات چیت کرنا یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ کسی بندے سے بات نہ کرے، کوئی شوہر اپنی بیوی سے نہ کرے، کوئی بیٹا اپنے باپ سے نہ کرے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ مجھ سے، میرا ہی عزیز، میرا ہی دوست، میری ہی بیوی، میرا ہی بیٹا مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. بات دور ہے. اگر کوئی آپ کے موبائل کو بار بار ریجیکٹ کر دے، آپ کے موبائل کو نہ اٹھائے، تب بھی انسان کو جھجھلاہٹ ہوتی ہے کہ میں فون کرتا ہوں، میرا بیٹا فون نہیں اٹھاتا، میری بیوی فون نہیں اٹھاتی. دنیا کی زندگی میں انسان پریشان حال ہو جاتا ہے کہ میری بات ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، میرا فون کینسل کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر یہی معاملہ کل قیامت کے دن ہو کہ اللہ رب العالمین بات نہ کرے کسی سے، اللہ رب العالمین کسی سے گفتگو نہ کرے، تو وہاں صورتحال کیا ہوگا، کیسے انسان اپنے آپ کو پائے گا، اب تصور نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا، صحابہ کرام نے بائیکاٹ کر دیا، اور حتیٰ کہ ان کی بیوی نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ کوئی کسی سے ملے گا نہیں، جلے گا نہیں، گفتگو نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا. ذرا اس وقت کے حال کو سامنے رکھیں اور تصور کریں کہ حضرت کعب بن مالک کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی اس وقت
لیکن جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تو جو خوشی کا موقع تھا، جو ان پر خوشی طاری ہوئی، وہ وہی جان سکتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہوئے اس وقت ہو جب اللہ نے قرآن میں ان کے بارے میں آیت اتار دی کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو ایسے حالات میں ایک وقت ایسا آئے گا میدان محشر میں کہ اللہ گفتگو نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے یہ گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، اور اگر اللہ گفتگو نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غیظ و غضب سے بات کرے گا، غصے سے بات کرے گا، ناراض ہو کے بات کرے گا۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے بات تو کرتا ہے لیکن اس کو ڈانٹ پلاتا ہے، اس کو جھاڑتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ کوتاہی کی ہے۔ تو گفتگو کرے گا لیکن نظر رحمت سے نہیں کرے گا، گفتگو کرے گا لیکن پیار و محبت سے نہیں کرے گا، گفتگو کرے گا لیکن اس کو ڈانٹ پلائے گا، جھاڑ پلائے گا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ اور اسی اپوزٹ وہ مومنین جن سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرے گا، بات چیت کرے گا، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ ان سے پیار سے بات کرے گا، شفقت سے بات کرے گا، اللہ رب العالمین رحمت سے بات کرے گا اور ان کو ان کے کیے ہوئے کا اچھا بدلہ دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین وہاں مومنین سے بات کرے گا۔ لیکن کچھ اقسام ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا، ان اقسام کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ کہا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین بات نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور صرف بات ہی کی نہیں ہے بلکہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، غیظ و غضب سے دیکھے گا، غصے سے دیکھے گا کہ اچھا یہی وہ بندہ ہے جو میری دنیا میں نافرمانی کرتا تھا۔ ڈانٹ پلائے گا اس کو، نظر رحمت سے دیکھنے کے بجائے غصے سے کی حالت میں دیکھے گا اور کہے گا یہی وہ بندہ ہے جو معصیت کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، میرے احکام کو ماننے سے انکار کرتا تھا، اللہ رسول کی باتوں کو نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور کہا ولا یزکیہم، اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پاک کس سے کرے گا؟ لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ جیسے ایک مومن ہے، مومن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا، اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن جس سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، جس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں سے بھی پاک نہیں کرے گا، وہ لت پت رہے گا اسی میں، اور سزا کے طور پر اس کو سزا ملے گی۔ ولا یزکی، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس بندے کے لیے دردناک سزا بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے۔ گویا کہ صرف گفتگو تک کی بات نہیں ہے، بات چیت نہیں ہوگی تو غیظ و غضب سے ہوگی، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، دیکھے گا تو غصے سے دیکھے گا اور رحمت سے دور ہو جائے گا وہ بندہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی بھی نہیں ملے گی اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو خسارے میں ہوں گے، یہ تو گھاٹے میں ہوں گے، بڑا نقصان ہوگا ایسے لوگوں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ لوگ خسارے و گھاٹے میں ہوں گے۔ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو تقریباً 16 قسم کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایسے 16 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، جس سے بات چیت نہیں کرے گا۔ مختلف احادیثوں میں کہیں 3 کا تذکرہ ہے، کہیں 2 کا تذکرہ ہے، کہیں کسی ایک کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ 16 قسم کے لوگ ہوں گے جن سے اللہ گفتگو نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ پہلا کہا اللہ کے رسول نے کہا المنان، وہ آدمی جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلا دے۔ احسان کیا اس نے کسی کے ساتھ، کسی کا معاملہ تھا، اس نے اس کو مکمل کر دیا، پورا کر دیا، کسی کو کچھ دے دیا، عطا کر دیا، اس کے ذریعے سے کسی کا کوئی کام ہو گیا، اور اس کے بعد وہ چند لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اور اس کو احسان کے طور پر جتلا دیا، بتلا دیا اس نے کہ میں نے ہی اس کا یہ کام کرایا ہے، میں نہیں ہوتا تو اس کا ڈوب جاتا، میں نہیں ہوتا تو اس کا یہ معاملہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، اور اس نے احسان جتلا دیا۔ اس کی 2 قسمیں ہیں،
ایک تو سامنے اس کے بیان کرے کہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے، اور دوسرا وہ کہیں اور کسی اور مجلس میں احسان جتلائے، اور اس کے بعد اس کو جب پتہ چلے جس کے ساتھ اس نے احسان کیا تھا تو اس کو تکلیف پہنچے. کیا تو ضرور تھا لیکن لوگوں کے سامنے میری عزت اتار دی، میری عزت کو اچھال دیا اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے بہت سارے حضرات، خاص طور سے وہ لوگ جو خیری کام کرتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر کے لوگوں کے درمیان بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں، بانٹتے ہیں، تصویریں کھینچتے ہیں اور ایسے ایسے کام انجام دیتے ہیں جس کی وجہ سے لینے والے کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ لینے والا مجبور ہوتا ہے، اس لیے اس کو حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ دینے والا اس کو تکلیفیں بھی دیتا ہے، اس کو پریشانیاں بھی دیتا ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں جا کر کے احسان جتلا بھی دیتا ہے کہ ہم اگر نہ ہوتے تو آج تمہارا یہ حال نہ ہوتا. اس لیے اس میں سارے وہ لوگ شامل ہیں، چاہے وہ جماعت والے ہوں، چاہے فردی طور پر ہو، چاہے تنہا اور اکیلے ہو. آدمی کو چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ احسان جتلائے یا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو احسان نہ جتلائے، اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے. اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو کسی کو تکلیف دے کر کے اور احسان جتلا کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. دوسری قسم کا اللہ کے رسول نے کہا کہ المسبل، وہ شخص جو اپنے ازار کو، اپنے پیجامے کو، لنگی کو، اپنے شلوار کو، یا جو بھی جس جگہ جو لباس پہنی جاتی ہے اس کو وہ ٹخنے سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، ٹخنے سے نیچے ہمیشہ رکھتا ہے. یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے ٹخنے کے اوپر اپنے کپڑے کو رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے. آج معاشرے میں آپ دیکھیں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جو ان کے پینٹ اور ایک جو چلا ہے لوور، وہ دیکھیں اکثر لوگوں کے ٹخنے کو ڈھکے ہوئے رہتا ہے. مارکیٹ میں، بازار میں، حتیٰ کہ اپنے گھروں میں بھی چلتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں ہم تو گھر میں ہیں، چاہے جیسے کپڑا پہنے، چاہے جیسے ہم گھسیٹ کر کے چلیں، ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. ہرگز نہیں. مرد کہیں بھی ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، ہر جگہ اس کو اسلام کو پابندی کے ساتھ عمل کرنا ہے، اور اسی طرح سے حیا کا لحاظ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ گھر میں ہے تو آپ چاہے جیسے رہیں، مارکیٹ اور بازار میں تو چاہے جیسے رہیں. آپ نماز پڑھنے آئے تو نماز پڑھنے کے وقت آپ اپنے پینٹ کو، اپنے شلوار کو، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیں، اور جیسے ہی نماز ختم ہو مسجد کے باہر جاتے ہی آپ اپنے پینٹ شلوار کو ٹخنے سے نیچے کر لیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں ہو، گھر میں ہو، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، ایک مرد کا لباس ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے. ایک تو یہ وعید جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، اور دوسری صحیح بخاری کی وہ روایت، کہا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ جو شخص اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے یہ جان لے کہ اس کا وہ حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا. تو کیوں ہم ایسا کام کریں جس کی وجہ سے جہنم کی آگ، جہنم کی لو اور جہنم کی وہ تپتی ہوئی گرمی ہمارے جسم کو چھوئے؟ ہمارے اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پابندیاں لگائی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس پابندی کا خیال رکھیں، ہمیں چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت ہمارا مقام ہو. تو المسبل یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. بہت سارے اخوان، بہت سارے بھائی اس میں ملوث ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر ہمیشہ رکھیں. خواتین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے. ایک صحابیہ کہتی ہیں، امہات المومنین میں سے کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم کتنا رکھیں؟ ایک بالشت؟ تو کہا کہ ایک بالشت لو. کہا تب بھی نظر آ سکتا ہے. کہا تب پورا ایک ہاتھ نیچے کر لو تاکہ کسی بھی طرح سے تمہارے قدم دکھنے نہ پائیں. تو گویا کہ عورت مکمل طور پر اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہوئی ہوگی، اور حتیٰ کہ نماز میں بھی اگر ہوگی تو مکمل اس کا پیر سر سے لے کے پیر تک ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ٹخنا چاہے جہاں ہو، جس جگہ ہو، اس کا ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، ورنہ جہنم کی تپتی ہوئی گرمی اس کو جلائے گی تو برداشت نہیں کر سکتے ہو. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا،
کہا کہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، ایک آدمی ہے، تاجر ہے، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہو چاہے وہ بڑے پیمانے پر ہو، ایک ٹھیلا اور ریڑھی لگانے والا ہو یا ایک روڈ پر بیٹھ کر کے لیمو بیچنے والا ہو یا ایک بہت بڑا تاجر کپڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو، اگر وہ جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ کہ میں نے اس سامان کو اتنے میں لیا، اتنے ہی میں دوں گا، یا میرا اسے پڑتا نہیں پڑ رہا، میں اتنا گھاٹے میں نہیں دے سکتا ہوں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، خریداری کچھ اور ہے، لیکن اپنے سامان کو بیچنے کی خاطر وہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو تو وہ دے دیتا ہے، جھوٹ بول کر کے وہ اپنے سامان کو تو بیچ دیتا ہے، لیکن یہ جان لے کہ وہ کبھی کافی و شافی اس کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ وقتی طور پر تو لگتا ہے کہ میرا سامان بک گیا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین اس میں سے برکات کو کھینچ لیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں وہ چیز نہیں رہ جاتی جو رہنی چاہیے، اور ادھر نقصان یہ ہے کہ اللہ گفتگو نہیں کرے گا ایسے بندے سے جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے، چھوٹے پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، کہیں بھی ہو، اس کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ سودا بیچے، ایمانداری کے ساتھ سودا لوگوں کو دے، ورنہ یہ جان لے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیظ و غضب سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس طرح سے معاشرے میں ہمارے بہت ساری برائیاں ایسی پائی جاتی ہیں، بہت سارے تاجر ایسے ملیں گے آپ کو جو یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ خرید و فروخت کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بچ سکیں۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس میں بھی کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس میں اللہ رب العالمین جن سے گفتگو نہیں کرے گا، ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ان کو اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو بادشاہ ہوگا وقت کا، اور وقت کا بادشاہ ہے، اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بادشاہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی رعایا سے جھوٹ بولے؟ کون اس کا حساب لینے والا ہے؟ گھر کے ایک فرد ہے اور اس گھر کا فرد پورے گھر کا مالک ہے، اس گھر کے فرد کو کیا پڑی ہے جو ذمہ دار ہے، جو کفیل ہے اپنے بچوں کا کہ وہ جھوٹ بولے؟ اپنے گھر کو چلانے کے لیے وہ جو ہے سچائی کے ساتھ چلے، بچوں کو سچائی کے ساتھ لے کر کے چلے۔ جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ بڑا خطرناک ہے، یہ جان لیجئے۔ ملک کذاب، اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹا بادشاہ اگر ہے تو جھوٹا بادشاہ اللہ رب العالمین کی غیظ و غضب سے بچ نہیں سکتا ہے۔ اور صرف بادشاہ کی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر مقام پر اوپر سے لے کے نیچے تک کوئی بھی آدمی اگر کہیں بھی ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری پر وہ موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے، اس لیے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو یہ جان لیجئے کہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وعائل المستكبر، ایک ایسا آدمی جو غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، گھر میں چولہے نہیں جلتے ہیں، کھانے کو 2 لقمے روٹی نہیں اس کے پاس ہے، چلنے پھرنے کے لیے سواری نہیں ہے، لیکن تکبر و گھمنڈ میں آسمان کے اوپر اس کا سر رہتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نہیں، اگرچہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اگرچہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، چلنے پھرنے کے لیے سواری نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن وہ متکبر ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور سینہ تان کے لوگوں کے سامنے چلتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک تو غریب اور دوسرا متکبر۔ تکبر یہ اللہ رب العالمین کی چادر ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، کسی شخص کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے، چونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الکبر ردائی، یہ گھمنڈ تکبر میری چادر ہے، تو چاہے غریب ہو یا امیر کسی کو یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ مالدار آدمی تکبر کرتا ہے تو کہیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس محل ہے، اس کے پاس بہت سارے پراپرٹیاں ہیں، وہ تکبر اس پر ڈوبا ہوا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دنیا میں چور ہے اور اپنے مال و پراپرٹی پر تکبر کر رہا ہے۔ لیکن ایک غریب آدمی جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، سواری نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اس کے بعد اگر وہ تکبر کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائل المستكبر، یہ تکبر کرنے والا فیملی اور خاندان اور یہ شخص
جو غربت کی بنا پر تکبر کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس سے گفتگو نہیں کرے گا، اس کو پاک و صاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ تکبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، اور خاص طور سے امیر ہو یا غریب دونوں کو چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ کے غضب و غضب کا وہ شکار ہو جائے۔ اسی طرح سے اسی میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَيْخُ زَانٍ، کہا کہ ایسا آدمی جو بوڑھا ہو چکا ہے اور زناکار ہے، بوڑھا ہو گیا، اس کی عمر 80 سال ہو گئی، 60 سال سے اوپر چلا گیا، وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی بیاہ کر سکے یا بیوی کے پاس جا سکے یا کسی عورت کے پاس جا سکے، لیکن اس کے باوجود اس کی خواہشات نفسانی بار بار ابھار رہی ہے۔ اس کے جملے، اس کی باتیں، اس کے چال چلن، اس کی گفتگو، جہاں بھی وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ ایسے جملے استعمال کرتا ہے کہ جو کہ قابل اعتراض ہوتا ہے۔ کسی عورت کے لیے، کسی لڑکی کے لیے، کسی کے خاندان کے لیے، کسی خاندان کے فرد کے لیے جب بھی وہ بیٹھتا ہے تو لوگوں پر، اس کی بہن بیٹیوں پر لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شیخ الزانی نے کیوں کہا کہ بوڑھا آدمی، چونکہ ایک اگر جوان آدمی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے اندر خواہشات ہیں، اس کے پاس جذبات ہیں، جوان ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو خواہشات نفس کی ضرورت ہے، وہ شادی بیاہ کر سکتا ہے، تو اگر وہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے اندر جذبات موجود ہیں۔ لیکن ایک آدمی بوڑھا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، حرکت ہی نہیں ہے اس کے جسم میں، اس کی جان ہے ہی نہیں کچھ، اور اس کے بعد وہ دکان پر، محلے کے چوراہے پر اور چائے کی دکانوں پر آنے جانے والی بچیوں پر نگاہ رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ طنز کسے یا ایسے جملے استعمال کرے جو خطرناک ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ شیخ زان، یہ بوڑھا آدمی ہے اور زناکار ہے، زنا والی باتیں کرتا ہے، اس کی زبان درست نہیں ہے، اس کی نگاہیں درست نہیں ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر جو ہے یہ غلط راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھا آدمی جو زنا کرنے والا ہے یہ جان لے کہ اللہ اس سے بھی گفتگو نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو بھی جو ہے نظر رحمت سے اس کو بھی نہیں دیکھے گا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے آدمی اگر بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، مسجدوں کا رخ کرے، رجوع اللہ کرے، توبہ استغفار کرے۔ وہ زندگی کے آخری ایام میں ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، توبہ استغفار کرے، نہ کہ وہ بیٹھ کر کے لوگوں کی بہن بیٹیوں پر تان و تشنیع کرے، طنز کسے، اپنی زبان سے نازیبا حرکات و کلمات کا استعمال کرے۔ اس کو چاہیے کہ اپنا وقت صحیح جگہ صحیح وقت استعمال کرے، نہ کہ ایسی حرکتیں کرے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں۔ ہمارے بہت سارے بزرگ، بہت سارے ساتھی ایسی زبانیں استعمال کرتے ہیں جو واقعی سن کر کے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دیوس ہے تو دیوس کے بارے میں بھی کہا کہ وہ شخص بھی قابل گرفت ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف نہیں کرے گا، اس کی طرف بھی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس سے بھی گفتگو نہیں کرے گا، اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ کہا دیوس، کہا اللہ کے رسول دیوس کا مطلب کیا ہے؟ کون ہے دیوس؟ کہا کہ دیوس وہ ہے جس کی غیرت مر جائے، غیرت ختم ہو جائے، بے حیا ہو جائے، اس کے گھر میں غیر مردوں کا آنا جانا ہو، اس کی بہن بیٹیاں بازاروں مارکیٹوں میں ننگے گھوم رہی ہے لیکن اس کو غیرت نہیں آتی ہے، اس کی بہن، اس کی بیٹی دوسروں کی موٹر سائیکل پر سواری پر سوار ہو کے اسی کی آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی ہے لیکن اس کو غیرت نہیں آتی ہے، غیرت مر چکی ہے اس کی، وہ دیوس ہو چکا ہے۔ اس کے گھر میں دوسرے مرد جو غیر محرم ہے وہ گھروں کے اندر تک پہنچتے ہیں، بیڈ تک پہنچتے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں جہاں تک انٹری نہیں ہونی چاہیے، ایسا آدمی دیوس ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، آپ باپ ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ کو آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بہویں یہ زیادہ عزیز ہیں، ان کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ حیادار بنے، بے حیا نہ بنے، آپ دیوس نہ بنے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب نہ بن پڑے گا۔ ہمارے بہت سارے ساتھی اپنے آپ میں سیکولر بنتے ہیں، بہت سارے دوست ایسے بنتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دولت سے نواز دیا، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا،
اور उनका आने जाने वाला छोटा हो बड़ा हो साथी हो कैसा भी हो उसको हर उस मकान पर अपने घरों पर अपने बेडरूम में अपने तमाम जगहों पर उसको शेयर करते हैं, बुलाते हैं, बैठाते हैं, दिखाते हैं और इस तरह से पूरे घर की बहन बेटियां उसके साथ बैठती हैं, उठती हैं और हंसी मजाक करती हैं। और इसके नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा आपके सामने कि क्या होता है। हत्ता कि गैर मुस्लिम भाई वो भी आपके घरों के सामने घर की जीनत बन जाती हैं और बन जाते हैं और नतीजा यह होता है कि आप ही की बहन आप ही की बेटियां गैरों के साथ भाग जाती हैं, मुर्तद हो जाती हैं, इस्लाम छोड़ बैठती हैं और आप देखते कि देखते रह जाते हैं। आपके सामने कुछ नजर नहीं आता उस वक्त। इसलिए अपने घरों की हिफाजत करो, अपनी बहनों की हिफाजत करो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो, दायूस न बनो वरना कल क़यामत के दिन जवाब न बन पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नजर रहमत से नहीं देखेगा तो सिवाय अफसोस के कुछ आपके सामने नजर नहीं आएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इससे बचाएं और अपने घरों की हिफाजत करें। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि ऐसा मर्द और ऐसी औरत जो मर्द औरतों की मुशाबहत अख्तियार करे, जो औरत मर्दों की मुशाबहत अख्तियार करे, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में मुजरिम है। मर्द है लेकिन उसका लिबास, उसकी हैत, उसकी चाल चलन, उसका चलना फिरना, उसका उठना बैठना, उसकी पूरी जिंदगी आप देखें औरतों जैसी नजर आती है। औरत है उसकी पूरी हयात, कैफियत, चलना फिरना, ओढ़ना बिछोना, उसके लिबास, उसके बाल सब कुछ मर्दों जैसे नजर आते हैं। ये तशब्बुह अख्तियार करना, ये एक दूसरे से मुशाबहत अख्तियार करना, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गिरफ्त में वो बंदा भी आएगा जो अपने आप को मर्द होते हुए औरतों जैसी जिंदगी गुजार रहा है, जो औरत, जो बेटियां, जो बहुएं औरत होते हुए मर्दों जैसी जिंदगी गुजार रही है। ये जान ले कि ये सारी मुशाबहत की काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये बच नहीं सकते और अल्लाह की गिरफ्त में जरूर आएंगे और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से गुफ्तगू नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को माफ भी नहीं करेगा। इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक ऐसा आदमी जो अपने वालिदैन का नाफरमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी गुफ्तगू नहीं करेगा। वालिदैन का नाफरमान है। आप देखें कितने नौजवान ऐसे हैं, कितने हमारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने वालिदैन से नाराज हुए बैठे हुए हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है, उनकी दवा इलाज की फिक्र नहीं है, उनके साथ उठते बैठते नहीं है, उनका हाल चाल नहीं पूछते, उनके साथ बैठ करके वक्त खाना नहीं खाते हैं, उनकी जरूरियात जिंदगी तक को पूरा नहीं करते हैं। वो बेचारे अपने एक रूम में या कहीं ऐसी जगह पड़े हुए होते हैं जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये उकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना बहुत भारी पड़ सकता है। ये जान लीजिए हमारे वो नौजवान, वो भाई, वो दोस्त, वो साथी जो अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, कल क़यामत के दिन सख्त से सख्त तरीन सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन को अता करेगा। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा किया है। हम किस माहौल में जी रहे हैं, हम कहाँ हैं? वालिदैन मसलन एक आदमी है, उसकी शादी हो गई और शादी हो गई उसके बाद बीवी बच्चों को लेकर के वो दूर चला गया, शहर से बाहर चला गया, मुल्क छोड़ दिया। अपने घरों पर तो रोज फोन करता है, अपनी सास को, अपनी ससुर से डेली गुफ्तगू करता है, लेकिन उसको तौफीक नहीं होती है कि वो अपने वालिदैन से, अपनी वालिदा और वालिद से गुफ्तगू कर ले, बातचीत कर ले। बहुत सारे ऐसी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। तो जब मामला बिगड़ता है तब भागते हुए आते हैं, कहते हैं मौलाना साहब ये मामला हो गया, अब क्या करें? और पता चला उनकी जिंदगी में कि उनके वालिदैन नाराज बैठे हैं, उनको दुआ तक भी नहीं देते हैं वालिदैन, तो काहे आपकी जिंदगी सुधर सकती है? और मैं कहता हूं हमेशा, जो लोग अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की फितरत में लिखा है कि वो किसी न किसी की खिदमत करेगा। तो वालिदैन की अगर खिदमत नहीं करता है तो अपने सास ससुर की खिदमत जाकर के करता है। जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको जना, उसकी खिदमत नहीं करता है, लेकिन खिदमत करता तो जाकर के किसकी करता है? सास की करता है, ससुर की करता है, ससुराल का होकर रह जाता है। जिस घर में वो होता है उस घर की खिदमत ना करके दूसरे के घर की खिदमत करता है। क्योंकि आपने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी आपको ऐसे जगह ले जाकर के झुकाया है जहां आपको नहीं झुकना चाहिए। इंसान की फितरत में झुकना, इंसान की फितरत में खिदमत करना, अगर आपने खिदमत अल्लाह जो है अपने वालिदैन की ना की तो कहीं ना कहीं आपको जाके झुकना और खिदमत करना है। मैं ये नहीं कहता कि सास ससुर की खिदमत ना करो, मैं ये नहीं कहता कि जो है आप अपने ससुराल मत जाओ, लेकिन आप जहां
ससुराली रिश्तेदारों का आपका हक है, वहां आपके वालिदैन औला और अफजल है, आप उनकी खिदमत करो, उनसे जन्नत का मुतालबा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ये फरमाया कि माँ जो है ये उसके कदमों के नीचे जन्नत है, तो बाप के बारे में फरमाया अल्लाह के रसूल ने अल-वालिदु औसतुहा अबवाबुल जन्ना, ये बाप आपका जो है जन्नत के बीच दरवाजों में से एक दरवाजा है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाप की खिदमत करो। हमारे बहुत सारे भाई वालिदैन के साथ बहुत बुरा रवैया रखते हैं। अगर उनको चाहिए कि अल्लाह की अजाब से आप बचना चाहें, अल्लाह के गिरफ्त से बचना चाहें, तो वालिदैन की खिदमत करो, वरना कल क़यामत के दिन जब गिरफ्त मजबूत अल्लाह की होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हो सिवाय अफसोस के, सिवाय वहां जाने के बाद शर्मसार होने के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप वालिदैन की खिदमत करें। और इसके अलावा बहुत सारी अक़साम हैं, बहुत सारी किस्में हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन गुफ्तगू नहीं करेगा, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपनी नज़र रहमत में रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे गुफ्तगू करे, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को पाक और साफ कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जब देखे तो नज़र रहमत से देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब हमारी मुलाकात हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे खुश हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे नाराज ना हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सब जब हमारी हाजिरी हो तो हमारी खुशी दोबारा हो जाए और ज्यादा हो जाए, चूंकि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की पाबंदी करने वाले हैं। हम मोमिन हैं और हम मोमिन के साथ साथ हम अपने आप को उन तमाम कामों से बचाएं, अपने आप को बचाएं जो जहन्नम में जाने का जरिया बने, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आप की हिफाजत करें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, स्वालिह बनाए, हमारी गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे, कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।